صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام اجمعین۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، محبوب تم اپنے اہل خانہ کو، اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، واصطبر علیہا، اور تم خود بھی اس پر قائم رہو، یعنی نماز برابر ادا کرتے رہو۔ اگر آیت کریمہ میں ہم غور کریں تو ہمیں یہ آیت کریمہ رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اپنے بچوں کی ہمیں تربیت کیسے کرنی چاہیے، بچوں کی پرورش ہمیں کیسے کرنی چاہیے، بچوں کو کیسے کیسے آداب سکھانے چاہیے، اور کون سے طریقے ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اور کون سے ایسے اخلاق رذیلہ ہیں اور بری عادتیں ہیں جن سے ہمیں اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہ لقمان، حضرت لقمان علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے لڑکے، اے میرے لختے جگر، تو کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم العظیم، اس لیے کہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ رب العزت کے یہاں، یعنی اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا بہی معنی کہ وہ بھی لائق عبادت ہے، وہ بھی لائق پرستش ہے، تو کوئی شخص نہیں سوائے اللہ رب العزت کے جس کے آگے ہم اپنے جبین نیاز کو جھکائیں، جس کی ہم عبادت کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس طریقے سے پروان چڑھانا چاہیے۔ ہم اگر دیکھیں، یہ تو قرآن کی ایک دو آیت کریمہ ہیں، اس کے علاوہ اور ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کے احادیث مبارکہ اور آپ کے فرامین سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں میں کون کون سی عادتیں بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی پرورش ہم کس طریقے سے کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھا اور میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، میں تمہیں کچھ باتیں بتا رہا ہوں، ان کو تم اچھی طریقے سے یاد کر لینا، محفوظ کر لینا۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہ نصیحت کر رہے ہیں، یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کو سمجھا رہے ہیں، اور مخاطب کیسے کیا؟ اے میرے بیٹے، اور خود انہی کی سواری پر حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا پہلی نصیحت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔
تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے روبرو پاؤ گے۔ یہ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کو اپنے روبرو پاؤ گے۔ اور اے میرے بیٹے، جب بھی تم سوال کرو تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اور جب بھی تم مدد طلب کرو یا مدد چاہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ یہ 4 نصیحتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور اس کے بعد میں اور مزید وضاحت کی ان باتوں کی کہ اور سنو کہ اگر دنیا کے تمام لوگ جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ تم کو تھوڑا سا فائدہ پہنچا دیں، تھوڑا سا نفع پہنچا دیں، تو تم کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر دنیا کے تمام لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تم کو وہ نقصان پہنچا دیں، ضرر پہنچا دیں، تو تم کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ الصمد۔ اب آپ غور کریں، اگر ہم اسی نہج پر، یہی ایک حدیث پکڑ لیں، اسی نہج پر اگر اپنے بچوں کی پرورش شروع کریں اور اسی طریقے سے ان کو باتیں بتاتے رہیں اور ان کو یہ سمجھاتے رہیں کہ ہمارا معبود برحق ایک، ہمارا معبود ایک، ہمارا اللہ ایک، ہم سجدہ صرف اللہ کو کریں گے، عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، میرے بیٹے تم کو بھی اللہ کی عبادت کرنا ہے، تم کو بھی اسی کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا ہے، تم کو بھی اسی سے ساری چیزیں مانگنی ہیں، جتنی دعائیں ہیں تم کو اپنے اللہ سے مانگنی ہے، تمہیں جو بھی سوال کرنا ہے اپنے رب سے کرنا ہے۔ تو اگر اس طریقے پر ہم اپنے بچے کی پرورش کرتے رہیں تو وہ بچہ جب بڑا ہوگا، جوانی کی منزل میں قدم رکھے گا، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے قدم گناہوں کی طرف جانے کے بجائے اللہ رب العزت کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستوں پر چل رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چل رہے ہیں، صحابہ کرام نے جس دین کو ہم تک پہنچایا ہے وہ اس دین پر چل رہے ہیں، حسین اعظم نے جس دین کو بچایا ہے وہ نوجوان بچے ہمارے اس دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم جب اس نہج پر اپنے بچوں کی پرورش کرتے رہیں گے تو آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کو کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بچہ خود سدھرا ہوا نظر آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحت پر نگہبان ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحت پر، ماتحت جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں، مثلا میں بحیثیت باپ ہوں تو میری بیوی، میرے بچے وہ میرے ماتحت ہیں۔ تو یہی حدیث پاک میں سمجھایا جا رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت پر نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی جو اس کے ماتحت ہیں کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا کریکٹر رکھا ہے، کیسی عادتیں رکھی، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، ان کی کیسی پرورش کی ہے، انہیں کس طریقے سے سنوارا ہے، یا ان کو بگاڑنے میں تمہارا کیا کردار رہا ہے، ان کو بد اخلاق بنانے میں تمہارا کیا کردار رہا ہے، ان کو اچھے اخلاق دینے میں تمہارا کیا کردار رہا ہے، انہیں عبادت کی طرف لانے میں تمہارا کیا کردار رہا ہے، یا انہیں تم نے گناہوں کی طرف جاتے دیکھا تو چھوڑ دیا۔ ان سب چیزوں کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس حاکم سے سوال کیا جائے گا، اس نگہبان سے پوچھا جائے گا۔ پھر اس کی مزید تفصیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ باپ اپنے بچوں پر نگہبان ہے، اپنے اہل و عیال پر نگہبان ہے، امام اپنی رعایا کا نگہبان ہے، اسی طریقے سے ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، یعنی پوری سوسائٹی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ہر ایک شخص جو اس کے ماتحت لوگ رہتے ہیں وہ ان پر نگہبان ہے۔ اگر وہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس راستے پر چل رہے ہیں، اور ان کو صحیح راستہ نہیں بتاتا ہے، تو قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا کہ نگہبان تم تھے تو تم نے ان کو جب غلط کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں سمجھایا کیوں نہیں۔ اب بہت دور نہ جا کر ہم ادھر ہی پلٹتے ہیں، ایک اور حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو. کیا کرو؟ اسے نماز پڑھنا یا نماز سکھانا شروع کرو، اسے بتاؤ، اپنے ساتھ لے کر مسجد میں آؤ. اور جب 10 برس کا ہو جائے اور تمہارے کہنے پر وہ نماز نہ ادا کرے تو تادیباً ہلکی پھلکی اس کو مار کر مسجد میں لاؤ اور نماز ساتھ میں پڑھاؤ. اب یہ حدیث پاک ہم اگر غور کریں تو کس جانب رہنمائی کرتی ہے؟ بچوں کی تربیت کی طرف، بچوں کی پرورش کی طرف، بچوں کو کیسے ہمیں سنوارنا ہے، بچوں کو کیسے ہمیں نکھارنا ہے، بچوں کے سینے میں کس طریقے سے اپنے دین کی محبت کو پیدا کرنا ہے، بچوں کے دلوں میں اپنے رب کی وحدانیت کا اور اپنے اللہ کے تعلق سے کیسے کیسے عقیدے ان کے دلوں میں بٹھانے ہیں، اور عشق مصطفیٰ کی شمعیں ان کے دل میں کیسے روشن کرنی ہے، صحابہ کی کرام کی زندگی کو انہیں کیسے بتانا ہے، اولیاء کرام، ہمارے اسلاف کرام، بزرگان دین کی زندگی اور ان کی سیرت کو بتا کر ہمیں اپنے بچے کو صحیح راستے پر کیسے لانا ہے. لیکن بہت بڑی خامیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، اور معاشرہ بنتا ہے گھروں سے. تو پتہ کیا چلا کہ اگر معاشرے میں خرابی ہے اس کا مطلب گھروں میں خرابی ہے، کیونکہ گھر ہی سے معاشرہ بنتا ہے، اور گھر معاشرے سے پھر محلہ، پھر محلے سے کیا بن جاتا ہے؟ ایک علاقہ، پھر علاقے سے ضلع بنتا ہے، ضلع سے شہر بنتا ہے، شہر سے پھر اسٹیٹ بنتا ہے، دنیا وجود میں آ جاتی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ خرابی ہر گھر میں ہے. جب ہر گھر درست ہوگا تو جب ہر گھر درست ہے تو محلہ درست ہے، سوسائٹی درست ہے، معاشرہ درست ہے، ضلع درست ہے، قصبہ درست ہے، شہر درست ہے. مطلب یہ کہ خرابی ایک جگہ سے چلتی ہے پھر وہ پنپتی رہتی ہے. ابھی جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں اپنے آقا کی سیرت اپنے بچوں کو بتانا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم تو موبائل پر اپنے بچوں کو پکچریں دکھا رہے ہیں، اپنے موبائل پر اپنے بچوں کو گانے سنا رہے ہیں. ہم بچے کو بولتے ہیں، جب ہمارا بچہ تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے سب سے پہلے اسے ٹاٹا کرنا سکھاتے ہیں. بیٹا یہ ماموں آئے، ان کا گالی دو، بیٹا ان کا تم گالی. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بیٹا ان کا گالی دے کے آؤ. وہ بڑا ہو کر پھر اپنے باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کو لگتا ہے یار یہ ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے. تو ہم اس کی پرورش اسی طریقے سے کیے، بڑا ہو کر ہم کو گالی دے رہا ہے. ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ آئے ہیں ان کا گالی دو تو وہ ان کو گالی دے رہا تھا. آپ سوچو کہ وہی بچہ آپ دیکھیں گے جن کے ماں باپ زیادہ گالی بکتے ہیں ان کے بچوں کا تجربہ کر لیجئے، سب گالی دینے والے ملیں گے آپ کو. اور جس کا باپ اس چیز سے دور رہتا ہے ان کے بچوں سے ملاقات کر کے دیکھیے، انشاءاللہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون سی بات ہو رہی ہے. آپ سدھور میں تجربہ کر لیجئے، سدھور میں کیا محلے میں تجربہ کر لیجئے. جس کا باپ جیسا ہے اور جس کے گھر کا ماحول جیسا ہے اس کے گھر میں یہ ننھے ننھے پروان چڑھنے والے بچے اسی ماحول میں پنپ رہے ہیں. اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ ہم اس طریقے سے پرورش کرتے ہیں. ہاں، اس کے بارے میں ماں باپ سے بڑی سختی کے ساتھ پوچھا جائے گا. جیسے کہ ایک مسئلہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ابھی گود میں ہے، اس کو کیا معلوم، اگر ماں اس کو لے کر بیٹھتی ہے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے اس کا پیشاب کرا دیتی ہے تو بچہ نہیں گنہگار ہے، یہ ماں گنہگار ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب یہ کتنی چھوٹی بات ہے ہماری نگاہ میں، ہے نا؟ بلکہ ہم لوگ کرا دیتے ہیں، دھیان بھی نہیں دیتے کہ ہمارے بچے کا رخ کس جانب ہے. لیکن آپ سمجھیں کہ اتنی چھوٹی سی بات کے تعلق سے قیامت میں اس ماں سے سوال ہوگا. تو یہ بچہ جو پروان چڑھ رہا ہے اور ماں اسے ٹاٹا کرنا سکھا رہی ہے، ماں گانے سن رہی ہے، بیٹی بھی ساتھ میں کان لگائے ہوئے ہے، ماں گالیاں بک رہی ہے، ماں چغل خور ہے، ماں غیبت کر رہی ہے، ماں 2-4 عورتوں کو بلا کر، محلے والی عورتوں کو بلا کر ایک سے غلط باتیں اور بڑھ چڑھ کر بری بری باتیں اور ایک دوسرے کی برائیاں کر رہی ہے. ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ نہیں سمجھ رہا، در حقیقت وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو وہ اسی ماحول میں پل رہا اور بڑھ رہا ہے. اس پر ایک دلیل دے دوں تاکہ بات بالکل صاف ہو جائے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، سبھی جانتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کو مکتب میں داخل کیا گیا اور آپ سے استاد نے کہا کہ پڑھیے، آپ نے پڑھنا شروع کیا، یہی کتابوں میں مذکور ہے، اور پڑھتے پڑھتے کئی پارے آپ نے سنا دیے. پہلی بار داخل ہوئے تھے اور کئی پارے منہ زبانی سنا دیے.
باختلاف روایت 18 پارے تک، 18 پارے آپ نے پہلی دفعہ مدرسے میں داخل ہونے کے بعد اپنے استاد گرامی کو سنا دیا آپ نے۔ اب انہوں نے کہا اور آگے پڑھو، تو جواباً یہ کہا کہ میں اتنے ہی یاد کر پایا، کیونکہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری والدہ گرامی یہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی، تو اتنے ہی پارے میں یاد کر پایا، پیٹ میں تھے۔ اب یہ سائنٹیفکلی بھی پروف ہے یہ بات کہ بچہ اپنی ماں کے کوکھ میں بھی سیکھتا ہے، ماں کے شکم میں بھی سیکھتا ہے۔ یہ سائنٹیفکلی پروف ہو چکا ہے کہ ماں کے عادت و اطوار کا اثر بچہ پیٹ میں ہوتا ہے وہاں بھی قبول کرتا ہے۔ تو اگر ایک بچہ ماں کے پیٹ میں رہ کر 18 پارے حافظہ کر کے دنیا میں آ سکتا ہے، تو اگر ہماری ماں اور بہنیں اپنا دودھ پلاتے وقت مصطفیٰ جان رحمت کی نعت پڑھ رہی ہوں، صحابہ کا کوئی قصہ پڑھ رہی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھ رہی ہوں، اولیاء کرام کے واقعات پڑھ رہی ہوں، یا کوئی تسبیح پڑھ رہی ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، بظاہر تو یہ لگے گا ہم کو کہ وہ بچہ دودھ پی رہا ہے، حقیقت یہ ہوگی کہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت دودھ کی صورت میں اس کے سینے اور بدن میں منتقل ہو جائے گی۔ یہ ہے، اگر ایسا کریں اور آپ اپنے گرد و پیش میں نگاہ ڈالیں، آپ کو پتا چلے گا کہ کیسا ماحول ہے اور ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں اور ہمیں انہیں کیا سکھانا چاہیے۔ جو جس گھر کا جیسا ماحول ہے بچے اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کا بھی اثر قبول کر لیتے ہیں بچے، مثلا ہم نے تو تربیت ٹھیک کی، لیکن جب وہ گھر سے باہر نکلے تھوڑا بڑے چڑھے ہوئے تو ادھر ادھر ٹہلنے گھومنے لگے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے نے گالی سیکھ لی۔ کہاں سے سیکھی؟ آپ غور کرو، سوسائٹی کا اثر ہے، ماحول کا اثر ہے، محلے کے دوسرے نالائق بچوں کا اثر ہے، ورنہ جب تک گھر کے اندر تھا کچھ نہیں جانتا تھا، باہر نکلا بہت کچھ جاننے لگا۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ در حقیقت ایک شگفتہ پھول ہیں، اگر انہیں وقت پر سنوارا نہ گیا تو ان کی پتیاں بکھر جائیں گی اور یہ خود بکھر جائیں گے۔ لیکن اگر جس طریقے سے ایک مالی اپنے باغ کے پھولوں کی حفاظت کرتا ہے، ہم نے بھی اپنے ان ننھے ننھے پھولوں کی حفاظت شروع کر دی اور صحیح وقت پر مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کے پانی سے انہیں سیراب کر دیا، صحابہ کرام کی باتوں سے انہیں سیراب کر دیا، اولیاء کرام کے طریقوں سے انہیں سیراب کر دیا، تو پھر یہ کھل کر ایک بہترین پھول بنیں گے اور معاشرے کو اپنی خوشبو سے مہکا دیں گے اور مہکیں گے اور معاشرہ مہکے گا۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے، کیوں فرمایا آخر؟ حالانکہ اس پر نماز فرض نہیں ہے، 7 برس کی عمر میں بچے پر نماز نہیں فرض ہے۔ بچہ شریعت کا مکلف تو تب ہوگا جب وہ بالغ ہوگا، اور اکثر و بیشتر بچے 14 برس کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر یہی ہے، 14 برس کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ غور کریں اس حدیث پر، یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے، آپ اس کو سن کر صرف کانوں سے اڑا نہ دیں، اس کی ایک ایک لفظ پر غور کریں تو آپ کو اس کی باریکیاں سمجھ میں آئیں گی۔ جو چیز 14 برس میں ہم پر نافذ ہو رہی ہے، شریعت کے احکام ہم پر 14 برس میں نافذ ہو رہے ہیں، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں تم 7 برس سے شروع کرو۔ 7 برس کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کیا اس میں شعور بیدار ہوتا ہے؟ بس یہ ہے کہ بولنے لگتا ہے، ابا کہنے لگتا ہے، کچھ ہلکا پھلکا کھانے پینے کی چیزوں کو پہچاننے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے آپ سے ہلکی پھلکی کچھ کبھی اوٹ پٹانگ باتیں، اور زیادہ تر اوٹ پٹانگ باتیں، اور کبھی ایک آدھ اس کے منہ سے اچھی بات بھی سمجھ میں آ جاتی کہ ہاں یہاں عقل مندی کی بات کی ہے، باقی تو سب ادھر ادھر کی وہ بولتا رہتا ہے، آپ ہنستے رہتے اس کی باتوں کو سن کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب بچہ سمجھ بوجھ کے دور میں داخل ہو رہا ہے، لہٰذا ابھی سے اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں لانا شروع کر دو، تاکہ جب یہ شعور کی منزلوں کو طے کر جائے تو اس کو بتانا نہ پڑے کہ تمہیں نماز پڑھنے چلنا ہے، وہ خود پہلے سے پڑھ رہا ہے، اذان سنے گا فوراً مسجد میں حاضر ہو جائے گا۔ میرے آقا 7 برس کی عمر سے حکم دے رہے ہیں، اور پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ جب 10 برس کا ہو جائے، 10 برس میں بھی شریعت مکلف نہیں کرتی، اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ میرے آقا 10 برس میں کیا فرما رہے کہ 10 برس کا ہو جائے اور تم کہو اور نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کو ادب دینے کے لیے تادیبی طور پر تادیبی کارروائی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ہلکی پھلکی مار مار کر نماز کے لیے لے کر آئیں۔ اب آپ غور کرو یہ کتنی اہم بات ہے۔ اگر ہم اس حدیث پر عمل کر لیں اور اپنے بچوں کی اس طریقے سے پرورش کر لے جائیں تو کتنا اچھا معاشرہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ اتنا زور ہمارے جلسوں میں علماء کرام لگا رہے ہیں اور مساجد کے ائمہ کرام لگا رہے ہیں، نماز کی طرف بلا رہے ہیں، لوگ آ نہیں رہے ہیں۔ اگر بچپن ہی سے ان کی عادت ڈلوا دی جاتی، ماں باپ خود کوشش کرتے تو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے، وہ تو بچپن سے پڑھتا آ رہا ہے۔ اور جو چیز بچپن سے پڑھ جائے، حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں جو عادتیں پڑ جائیں گی ساری عمر نہیں جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم جب اپنے بزرگان دین کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسی باتیں بھی پڑھنے کو ملتی ہیں کہ فلاں ولی بچپن ہی سے تہجد گزار تھے، اللہ کا فلاں ولی بچپن ہی سے تہجد گزار اور شب بیداری کے عادی تھے۔ بچپن سے کیوں عادی تھے؟ اگر ان کی ماں نہ اٹھتی تو وہ اٹھتے، اگر ان کے والد نہ اٹھتے تو وہ اٹھتے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ماں باپ پہلے پڑھ رہے تھے اور اسی سانچے میں اپنے بچے کو ڈھال لے گئے۔ تو کوئی غوث اعظم بن گیا، کوئی امام اعظم بن گیا، کوئی حسین اعظم بن گیا، کوئی خواجہ معین الدین چشتی بن کر چمکا، کوئی بابا فرید الدین گنج شکر لاہوری بن کر چمکا، کوئی مخدوم شاہ مینا بن کر چمکا، کوئی حضور سیدی اعلی حضرت بن کے چمکا، کوئی مفتی اعظم ہند بن کر چمکا، کوئی حضرت صدر الشریعہ بن کر چمکا، کوئی تاج الشریعہ بن کر چمکا۔ در حقیقت ان تمام اولیاء کرام کی زندگی کے پیچھے ان کے ماں باپ کا سب سے بڑا اہم کردار ہے۔ ہم سوچتے ہیں ماں صاحب تھوڑا سا دعا کر دیجئے گا ہمارے بچے کے لیے، ماں صاحب ہمارے فلاں کے لیے دعا کر دیجئے گا۔ ابے تم سے بہتر ہم دعا نہیں کر سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں ایسی ہی ہے جیسی میری دعا تمہارے حق میں۔ آپ بتاؤ، تم مولانا صاحب کو ڈھونڈ رہے ہو، پیر صاحب کو ڈھونڈ رہے ہو، اور میرے آقا ضمانت کیا دے رہے ہیں کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو دعا یا بد دعا دے تو وہ ایسی ہی ہے جیسے میں کسی کے بارے میں دعا کر دوں۔ اب آپ غور کرو، میرے آقا کی حدیث یہ کہ باپ کی دعا اپنی مثل قرار دینے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتاؤ میرے آقا کے منہ سے جو الفاظ نکلیں گے وہ کبھی رد ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا۔ اسی طریقے سے جو بات باپ کے منہ سے نکلے گی اپنے بیٹے کے بارے میں وہ قبول ہو کے رہے گی۔ سمجھے آپ؟ اور ایک چیز اور سن لیں، ہمارے یہاں ایک بہت بری رسم چلتی ہے عورتوں میں، بچہ زیادہ شرارت کرتا ہے، ماں ایسی ایسی گالیاں دیتی ہے بچے کو، تم مر کہے نہیں گے رہو پیدا ہوئے کے ٹائم، اس سے اچھا تھا تمہارا ناس ہو جائے، تم مر جاتے تو بہت اچھا ہوتا، لوٹیا نہیں تم کا مارن ڈربا، ارے تم تباہ کیوں۔ وہ اتنا سا بچہ یار، اتنا سا بچہ وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ کہتے اتنا عاجز کرا تھے، اس سے بہتر یوں مر جائے۔ منع کیا گیا ہے شریعت میں کہ والدین قطعاً اپنے بیٹے کو کسی قسم کی بد دعا نہ دیں۔ اور آپ لوگ تو سنتے ہوں گے، سب منزلوں سے گزر چکے ہیں، سب سنے ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو سنا ہی ہوگا، پکی بات بتا رہا ہوں ایسی بات میں، اس سے بہتر تھا کہ طرح پیدا نہ ہوا ہوتا۔ بہت عاجز ہم کا کرا تھے، اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے، کھیلنے کی عمر ہے، کھیلے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ پہاڑ توڑ دے، اب تو کمپیوٹر بنا دے، جا کر کوئی ہوائی پلین ہوائی جہاز بنا کے اڑا دے۔ وہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی اس کو تمہیں سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر وہ غلط طرف جا رہا تو تم یہ کہہ سکتے ہو بیٹا کہ یہ راستہ غلط ہے، ادھر آؤ، ادھر جانے سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذہن میں ایک تصور بیٹھے گا کہ کوئی غلط کام کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، ایک تصور اس کے ذہن میں پیدا ہو جائے گا۔ اور ہم لوگ دن بھر گالی اور بد دعاؤں، اور مائیں تو بالخصوص اتنی بد دعائیں دیتی ہیں، پھر وہ بچہ آگے چل کر بالکل نگوڑا بن جاتا ہے، ادھر ادھر کی بیچارہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ پھر ہم حافظ جی کے پاس جاتے ہیں، حضرت تعویذ بنا دے، ہمیں لونڈے کی نوکری لگ جاتی، کہوں کام لگ جاتا، کہوں کاروبار چل جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے اس کو اتنی بد دعائیں دی ہیں کہ یہ سب اس کا اثر ہے۔ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ والدین اپنے بچے کو کسی بھی صورت میں بد دعائیں نہ دیں، بلکہ جب بھی دیں دعاؤں سے نوازتے رہیں۔ ایک سے ایک بہترین سی دعائیں ہیں۔ کبھی بچے کو کوئی اچھی حرکت کرتے دیکھو، اس کی پیشانی پر بوسہ دو۔ ہاں ایک حدیث یاد آ گئی،
میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملنے آتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھے ہوتے تو وہاں سے اٹھتے اور اٹھنے کے بعد میں حضرت سیدہ فاطمہ کے مبارک ہاتھوں کو چومتے اور آپ کی پیشانی کو چومتے اور پھر جہاں پر بیٹھے ہوتے وہیں پر بٹھاتے۔ یہ طریقہ دیکھو۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ، عائشہ نکل گیا تھا میرے منہ سے شاید، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں بیٹھی ہوتی تو اٹھتی اور اپنے والد گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی اور ہاتھ پکڑتی، ہاتھ پکڑنے کے بعد بوسہ دیتی، بوسہ دینے کے بعد پیشانی کا بوسہ دیتی، پھر اس کے بعد میں آپ جہاں بیٹھی ہوتی وہاں لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی۔ یہ طریقہ کبھی کیا تم نے؟ کبھی اپنے بچے کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آئے؟ کبھی اس کی بلائے لیتے ہوئے تمہارے منہ سے نکلا میرے مولا اسے دین کا خادم بنا دے؟ کبھی اس کے رخساروں کو ٹٹولتے ہوئے تم نے یہ کہا میرے مولا میرے بچے کو صحت والی اور اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما؟ کبھی تمہارے منہ سے یہ دعائیہ الفاظ نکلے اے میرے مولا میرے بچے کو عالم باعمل بنا دے، اے میرے مولا میرے بچے کو دین کا خادم بنا دے، اے میرے مولا میرے بچے کو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر چلنے والا بنا دے؟ نہ، یہ سب کچھ نہیں نکلا۔ گالی دینا سکھا دیے، ٹاٹا کرنا سکھا دیے، الوداع کے الفاظ میں السلام علیکم کے بجائے ٹاٹا کرو بیٹا ان کا ٹاٹا۔ وہ بچہ ٹاٹا کر رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ٹاٹا کیا چیز ہے۔ ابے سکھانا تھا تو سکھاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آہستہ آہستہ اس کی عقل میں آتا، شعور میں یہ باتیں بیٹھتی ہیں۔ لہٰذا باتیں بہت سی ہیں، حدیثیں بھی اس تعلق سے بے پناہ ہیں، وقت مکمل ہو چکا ہے۔ آخر میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی پرورش اچھے انداز میں کرو۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک اپنے ماتحت پر نگہبان ہے اور اس سے اس کی حاکمیت کے بارے میں قیامت میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ ایک صاحب نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، آپ اول و آخر درود شریف 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھ لیں، پھر دعا کر دی جائے۔